بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو صبح سے شام تک سحری کرنے کے بعد افطار تک کوئی ثواب روزے کا نہیں ملتا ہے سوائے بھوکے رہنے کے۔ اب آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کون روزے دار ہے جو اس کو ثواب ہی کوئی نہیں ملتا، کیونکہ روزہ تو رکھا ہی ثواب کے لیے جاتا ہے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد بھی ثواب نہ ملے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو راتوں میں عبادت کرتے ہیں لیکن ان کو سوائے جاگنے کی تھکان کے کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار ایسا کیسے ہو جائے گا کہ بندہ عبادت بھی کر رہا ہے رات میں اور اس کو سوائے جاگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے؟ تو آج میں آپ کو اسی ٹاپک پر ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ حضور کا ارشاد ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ آگے حضور نے ارشاد فرمایا، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ۔ بہت سارے رات میں عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جاگنے کی تھکان تو حاصل ہوتی ہے انہیں، لیکن رات میں جاگنے کا کوئی ثواب عبادت کا ان کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ محدثین اعظام نے، علماء اکرام نے اس حدیث کو ڈیفائن کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بہت سارے روزے دار ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں تو لیکن ان کو روزے کا ثواب حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ ہاں بس بھوکا پیاسا صبح سے رہنا یہ ان کو نصیب ہوتا ہے، صبح سے شام تک بھوکے تو رہ رہے ہیں وہ، لیکن روزے کا ثواب کوئی نہیں مل رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے تو فریضہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے، آنکھ کا غلط استعمال بند نہیں کرتے، زبان سے گالی بکنا بند نہیں کرتے، ہاتھ کے ذریعے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا اور انسانیت کو تکلیف پہنچانا بند نہیں کرتے، چغلی کرنا، غیبت کرنا، برائی کرنا، گالی گلوچ کرنا، ماں باپوں کا دل دکھانا اور گناہ کرنا، مووی دیکھنا، ہر وہ کام جو گناہ میں آتا ہو، گناہ بند نہیں کرتا جو روزے دار، تو وہ ایسا ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا تو رہا وہ، لیکن اس کو روزے کا کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزہ بھی رکھتے ہیں وہ، لیکن بھوکا پیاسا رہنے کے سوا ان کو کوئی بھی ثواب حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں بس اسی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں لیکن ہمارے اگر سیریل بند نہیں ہو رہے، ہمارے مووی کی کلپس بند نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے سانگ بند نہیں ہو رہے، مغرب کے بعد ہمارا ٹی وی بند نہیں ہو رہا ہے، ہماری نگاہ کا غلط استعمال بند نہیں ہو رہا ہے، زبان کا غلط استعمال بند نہیں ہو رہا ہے، گناہوں سے بچنا نہیں ہو رہا ہے، بس کل ملا کے یہ کہنا کا مقصد ہے کہ گناہوں سے اگر ہم نہیں بچ رہے ہیں تو پھر یہ روزہ ہمارا صبح سے شام تک اس کا جو ثواب ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک گناہ کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ گناہ تو تقریباً گناہ سمجھا جاتا ہی نہیں ہے۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ بھائی رشتہ ہو گیا، ابھی شادی نہیں ہوئی، نکاح بھی نہیں ہوا ہے، 1 سال رشتہ ہے، 2 سال ہو گئے رشتے کو لیکن شادی نہیں ہوئی ہے، بات چیت چل رہی ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات چل رہی ہے، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ رمضان میں بھی لوگ بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ تو خدا کے لیے میری درخواست ہے کہ آپ رمضان میں ہر طریقے کا گناہ چھوڑ دیں۔ جن بھائیوں کے بھی انگیجمنٹ ہو گئی ہے لیکن نکاح نہیں ہوا ہے، وہ بھی خدا کے لیے بات چیت نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، اور غیر محرم سے بات کرنا یہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، بھائی میرا نکاح ہو جائے گا، 2 سال بعد میری شادی ہو جائے گی، 1 سال بعد میری شادی ہو جائے گی، وہ جب ہوگی جب وہ آپ کی بیوی بنے گی، لیکن جب تک نکاح نہیں ہوا ہے وہ آپ کی بیوی نہیں ہے تو آپ کا اس سے بات کرنا، اس سے چیٹ کرنا، یہ سب کا سب ناجائز ہے اور حرام ہے۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں، پھر ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن روزے کا جو ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب صائم، کے بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو صبح سے شام تک روزے سے تو رہتے ہیں لیکن بھوکے پیاسے ہیں، لیکن روزے کا ثواب حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو روزے کا ثواب اگر حاصل کرنا ہے ہم لوگوں کو تو گناہوں سے بچنا روزے کی حالت میں موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اگر کوئی روزہ نہیں بھی رکھ رہا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ صاحب میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں تو میں گناہ کر سکتا ہوں۔ پورے رمضان میں گناہ کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے، جس طریقے سے نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے، 1 کے 70 ہو جاتے ہیں،
نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر. اسی طرح سے گناہوں کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے. ایک گناہ نارمل ڈیز میں، رمضان کے علاوہ میں اس کا جتنا عذاب ہوتا ہے، رمضان میں وہ عذاب بڑھ جاتا ہے. تو رمضان میں جتنا ہو سکے گناہوں سے بچ لیں، جتنا ہو سکے گناہوں سے بچیں، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں. اور روزے کی حالت میں میرے بھائیوں گناہ نہ کریں، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہ کریں، چھوٹے سے چھوٹا، اور کسی بھی گناہ کو ہلکا نہ سمجھیں. اب بتائیے، میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، تو اس حدیث کو بتانے کا مقصد یہ ہے، کیا فائدہ کہ ہم صاحب روزے بھی رکھ رہے ہیں اور گناہوں سے بچ نہیں رہے ہیں. تو جب ہم روٹی سے بچ رہے ہیں، پانی سے بچ رہے ہیں، صبح سے شام تک کچھ کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، تو گناہوں سے اور بچائیں، تاکہ روزے کا جو مکمل ثواب ہے وہ ہم سب کو حاصل ہو سکے. تو آگے حضور نے ارشاد فرمایا، رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر. بہت سارے رات میں جاگنے والے ایسے ہیں جو رات میں جاگ تو رہے ہیں، لیکن ان کو رات میں جاگنے پر تھکان تو مل رہی ہے لیکن ثواب نہیں مل رہا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ اس آگے ٹکڑے کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رات میں عبادت دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، یا رات میں عبادت تو کی لیکن صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی، رات میں عبادت تو کی لیکن صبح جو ہے کوئی گناہ والا کام کر لیا. تو رات میں اگر ہماری عبادت بھی ہو تو ایسی نہیں ہو کہ صاحب صبح فجر ہی گول کر دی. تو رات میں عبادت کریں لیکن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. تو یہ حدیث تھی جو مجھے آپ لوگوں سے بیان کرنا تھی، تاکہ ہمارے رمضان اور ہمارے روزے، چاہے رمضان کے دن ہوں چاہے رمضان کی راتیں ہوں، گناہوں سے پاک صاف رہیں. بعض حضرات کیا کرتے ہیں بھائی، ٹائم کاٹنے کے لیے لوڈو کھیل رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، کچھ نہیں تو صاحب وہ موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں، کچھ نہیں تو کچھ اور کر رہے ہیں. تو اپنے ٹائم کو اگر ہم گناہوں میں نہ لگائیں، یہ نہیں کہ صاحب اس کو وقت کو گزارنے کے لیے گناہوں میں لگا دیا ہے. اگر ہم نیکی نہیں کر رہے ہیں تو گناہ بھی نہ کریں، تاکہ رمضان کا مکمل فائدہ ہم لوگوں کو حاصل ہو سکے. اس کلپ کو شیئر کریں اور بہنوں بھائیوں تک پہنچائیں، تاکہ یہ پیاری سی حدیث ہر مسلمان تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.